الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. آج کے اس مجلس کے صدر محترم حضرات اکابر علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، عزیز طلباء، اساتذہ کرام، آج کی اس بابرکت مجلس میں اور اس عظیم الشان اجلاس میں میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے فضل و کرم اور اپنی عنایتوں سے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا. ثانیاً، میں اس ادارے کے منتظمین، اساتذہ کرام کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی بے پناہ محبتوں سے نوازا. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان محبتوں کو قبول فرمائے اور آئندہ کے لیے اللہ ہمارے اس علمی اور دینی محبتوں میں مزید اضافہ عطا فرمائے. میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، کام ماحول سے ہوتا ہے. اس سے ہر کام ماحول سے ہوتا ہے. ماحول بنانے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اس مدرسے میں نے پوچھا تھا لیکن محسوس کیا کہ 200 سے زیادہ طلباء اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ نے بھی محسوس کیا ہر طالب علم کی وضاحت صلحاء علماء کی ہے. ہر طالب علم کی چال چلن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا یونیفارم اور اس کا حلیہ بشرا یہ بتا رہا تھا کہ اس ماحول کو بنانے کے لیے ان کے پیچھے ان کے اساتذہ نے زبان کی، دماغ کی، وقت کی اور منصوبہ بنا کر کے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بہت بڑی قربانیاں پیش کی ہیں. تب جا کر کے یہ طلباء عزیز کا یہ ماحول بنا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر کام، ہر چیز ماحول سے بنتی ہے. ماحول اچھا ہو، عادتیں اچھی ہو جاتی ہیں. ماحول برا ہو، عادتیں بری ہو جاتی ہیں. آپ کا علاقہ الحمدللہ دوسرے کئی علاقوں کے مقابلے میں اب تک یہاں کا ماحول اچھا محسوس ہو رہا ہے. طبیعتوں میں سادگی ہے. کمائی کا حلال روزی کے
ملانے کا بدنوں کے اوپر، جسموں کے اوپر اثر نظر آ رہا ہے۔ یہ چیزیں باقی رہے گی تو ایمان باقی رہے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا، السجادۃ من الایمان، سادگی ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ جیسے کتاب الایمان کی ایک پہلی حدیث آتی ہے، اس حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے بتلائے ہیں۔ ان میں افضل لا الہ الا اللہ، اور سب سے ایمان کا کم درجے کا شعبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اماطۃ الاذی عن الطریق، جس راستے سے چل رہے ہو، جس پگڈنڈی سے چل رہے ہو، اگر وہاں کوئی تکلیف دہ چیز موجود ہے تو مسلمان کا ایمان اس کو اس بات پر آمادہ کرے گا کہ وہ اس تکلیف دہ چیز کو وہاں سے ہٹا دے۔ اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا اس کے اندر ایمان کے ہونے کی ایک واضح علامت ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے آخر میں ایک بات اور بیان فرما دی، الحیا شعبۃ من الایمان، حیا کرنا، شرم کرنا، یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ حیا کا ماحول سے آیا ہے۔ شرم طبیعتوں کے اندر حیا پیدا کرنے کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے، طبیعتوں کو پاکیزہ بنانا پڑتا ہے، عادتوں کو پاکیزہ بنانا پڑتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ مدارس کا ماحول ہے، دعوت و تبلیغ کا ماحول ہے، خانقاہوں کا ماحول ہے، تعلیم و تعلم کا ماحول ہے، خدمت خلق کا ماحول ہے، سارے دین کے شعبے ہیں۔ ہم دین کے جس شعبے کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے، ہم دین کے جس شعبے کے ساتھ لگ جائیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری گاڑی پار فرما دے گا۔ اور اگر ہم دین کی کسی شعبے کے ساتھ مربوط نہیں رہے، اس سے وابستہ نہیں رہے، تو ہم ماحول سے کٹ جائیں گے، اور ماحول سے کٹنے کے بعد کسی بھی مسلمان کو شیطان بھیڑیا جس میدان میں لے جا کر کے ڈالنا چاہے اس کو لے جا کر کے ڈال سکتا ہے۔ اس لیے میں یہ خاص طور سے یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھ رہا تھا۔ ہم سے پہلے سرور صاحب نے بھی بات کہی تھی کہ دنیا کا جو ماحول ہے، ہندوستان کا جو ماحول ہے، ایک ماحول نفرت کا ہے، اس کا اپنا ایک نقصان ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کے جو ماحول ہمارے بچوں میں، جو ماحول ہمارے جوانوں میں خلاف شرع چیزوں کے ذریعے ناجائز اور حرام چیزوں کو لا کر کے ان چیزوں کو لایا جا رہا ہے، وہ اس نفرت کے ماحول سے بھی بڑا خطرناک ہے۔ کیوں بڑا خطرناک ہے؟ اس لیے کہ جس گندے ماحول کو بنا کر کے ہمارے اندر سے ایمان کو کھرچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اعمال صالحہ کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے دل و دماغ سے قرآن کی عظمت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مدارس کی عظمت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، علماء کی عزت اور وقار کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ہمارا دشمن، ان منصوبوں کو بنانے والے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر اس منصوبے کے اندر اگر کامیاب ہو گئے تو نفرت کے ماحول کے اندر تو وہ منٹوں کے اندر کامیاب ہے، ورنہ نفرت کا ماحول اپنی جگہ ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہوگا، قرآن کی عظمت ہوگی، علماء کا احترام ہوگا، اعمال صالحہ کی پابندی ہوگی، اخلاق حسنہ کے ہم پیروکار ہوں گے، تو ہم اس نفرت کے ماحول کو مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتر سکتے ہیں۔ اور اگر
ایمان نکل گیا، اعمال صالحہ نکل گئے، اخلاق حسنہ سے ہم پورے اور عاری ہو گئے، تو بزرگوں دشمن منٹوں کے اندر ہمیں اچک سکتا ہے اور ہمیں ہلاک کرنے کے لیے اس کو کوئی زیادہ محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی۔ جب سے موبائل آیا، اس سے پہلے اخبار کی دنیا تھی، ٹی وی کی دنیا تھی، بہت محدود دنیا تھی، لیکن جب سے موبائل کی دنیا اور موبائل کا وجود ہوا ہے، کیا خواص، کیا عوام، کیا جوان، کیا بچے، سارے لوگ اس بیماری کے اندر اس طرح مبتلا ہیں اور اس کو زندگی کی ایسی ضرورت بنانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں کہ گویا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں ہماری زندگی کی بہت ساری ضرورتیں رک جائے گی یا ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ ہمارے بوڑھے لوگ، بزرگ لوگ جن کے پاس یہ چیز نہیں ہے، وہ بھی اپنی دنیا کی دین کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، اس کا نفع اپنی جگہ ہے، لیکن نقصان اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس کے ذریعے بے حیائی کے ماحول کو، جھوٹ بولنے کے ماحول کو، غیبت کرنے کے ماحول کو، ایک دوسرے کی برائی کرنے کے ماحول کو جس طرح ہمارے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ان بری عادتوں کی قباحت اور ان بری عادتوں کی شناخت ہماری طبیعتوں سے جس طرح نکل گئی ہے، یہ ہمارے لیے بڑے المیہ اور بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو بات ماحول پر آئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرما کر کے ایک ماحول بنایا اور ایسی تربیت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ مجھے ایک ہی بات پر آج خاص طور سے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، ایک ہی بات کہ جو ماحول ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے ان مدارس کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، خانقاہوں کے ذریعے اور دوسری دینی محنتوں کے ذریعے جو عند اللہ مقبول ہیں اور محنتیں چل رہی ہیں، ہمیں ان محنتوں کے ساتھ مکمل طریقے سے جڑے رہنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ خاص طور سے میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا کہ آپ کو بہلانے کے لیے مختلف طریقے کے ہیلے اپنائے جا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر ارتداد کے ماحول کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ایمان سے پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کس راستے سے؟ اسکولی تعلیم کے راستے سے، جو اس زمانے میں عزت کی زندگی گزارنے کے لیے جو تعلیم ضروری ہے، جو ہماری ضرورت ہے، لیکن اس میدان کی تعلیم کو، اس میدان کی تربیت کو، اسکول اور کالج کی تعلیم اور تربیت کا نظام اس طریقے سے بنایا جا رہا ہے کہ ہمارا جو بچہ اس طرف جائے گا یا تو مکمل طریقے سے ارتداد کے راستے پر یا مکمل طریقے سے تو نہیں، تو ایمان اور اعمال کی کمزوری اس کی طبیعتوں کے اندر، ان کی طبیعتوں کے اندر پیدا کرنے کی مکمل کوشش کی جائے۔ دوسرا راستہ سیاست کا، سیاسی میدان کے اندر ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ مضبوط جمے رہنا۔ ان حالات میں جہاں جھوٹ بولنا، سود لینا، رشوت لینا ایک عام سی بات ہے، ان حالات کے اندر ان برائیوں کے ساتھ اس میدان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں اور آگے تک پہنچتے ہیں، ان کو کیسے کیسے کرتب کرنے پڑتے ہیں اور زبردستی ان سے کروائے جاتے ہیں، ہمارے جو اس میدان کے ماہرین لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے اس کو جانتے ہیں۔ تیسری چیز، جیسے موبائل کے بارے میں نے آپ حضرات کو کہا، آج ہم موبائل کھول کر کے
جس کا چاہتے ہیں اس کا بیان سنتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں اس کی تقریر سنتے ہیں۔ ہم ان کو پہچانتے ہیں کہ پہچانتے نہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے شروع اسلام ہی سے مسلمانوں کے لبادے کے اندر منافقین کا ایک ٹولہ ہر زمانے کے اندر رہا ہے، اور آج اس زمانے کے اندر منافقین کے دوسرے مشن کے ساتھ ان کو لالچ دے کر کے، ان کو حرص دے کر کے نیٹ کی دنیا کے اوپر لایا جاتا ہے، اور ایسے ایسے بیانات دلوائے جاتے ہیں کہ جن بیانات کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایمان کے تعلق سے، اعمال کے تعلق سے، انبیاء کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے، علماء کے تعلق سے شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں۔ وہ شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں گے تو اعتماد ختم ہو جائے گا، اور جہاں اعتماد ختم ہو جائے گا وہاں ایمان کی چولہے اور اعمال کی چولہے ہلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم موبائل کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے اپنی بستی میں، آپ کے اپنے علاقے میں جو ماہر علماء ہیں، معتمد علماء ہیں، متدین علماء ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ ہم ان عالم صاحب کا جو عالم کی شکل میں نیٹ پر آ رہے ہیں، پروفیسر کی شکل میں نیٹ پر آ رہے ہیں، علامہ کی شکل میں نیٹ کے اوپر آ رہے ہیں، بڑی لچھے دار، بڑی تحقیقی تقریریں پیش کرتے ہیں، ہمارے لیے ان کی تقریروں کو، ان کے بیانات کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے؟ اگر وہ آپ کو بتائیں کہ نہیں ان کے بیانات سننے ہیں تو آپ کو بہت سے لوگ آتے ہیں، پہلے کسی کا بیان سن لیا، پھر بعد میں کسی کا سن لیا، وہ ایسے کہہ رہے ہیں، وہ ایسے کہہ رہے ہیں۔ اسلام کے اندر بہت وسعت ہے، لیکن ہمیں کس راستے کے اوپر چلنا ہے؟ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے ہم کو کس ڈگر کے اوپر چلایا ہے؟ اس ڈگر کے اوپر چلنے کے لیے ہم کو کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے، ہم کو کون سے لٹریچر کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہم کو کون سے علماء کے بیانات سننے چاہیے، یہ چیزیں آج ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میرے بزرگوں، اگر ہم برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور اب تک اللہ نے ہمیں اپنے گھروں کے اندر، اپنی بستیوں کے اندر یہ قدرت دی ہے، ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہماری ایمان کی کمزوری، اعمال کی کمزوری، ماحول سے ہم دب جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے، ورنہ ہم اسلام کے اوپر مکمل طریقے سے چلنا چاہیں، سنت طریقے کے اوپر عمل کرنا چاہیں، انفرادی طور پر اور اپنے گھر کے ماحول کی حد تک ہم ان کے اوپر چلنا چاہیں تو آسانی سے چل سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں، خطبے کے اندر میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کو الذین مکناہم فی الارض، ایمان والوں کو ہم دنیا کے اندر، ملک کے اندر، زمین کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر اگر حکومت اور قدرت دے دیں تو وہ سب سے پہلے 4 کام کرتے ہیں۔ کتنے کام کرتے ہیں؟ 4 کام۔ جیسے میں نے شروع میں کہا، ہم اس ماحول کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ان 4 کاموں کو لازم پکڑنا پڑے گا۔ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو ہم زمین کے اندر قدرت دے دیں تو سب سے پہلے وہ نماز قائم کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر زکات ادا کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ امر بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برے کاموں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ایمان والوں کی جہاں نشانیاں اور علامت اور صفات بتلائی ہیں، وہاں اللہ نے یہی چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ 10ویں پارے کے اندر آیا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ یہاں اللہ نے امر بالمعروف کا پہلے کی صفت کو پہلے بیان کیا، پھر نہیں عن المنکر کو، پھر نماز کے قائم کرنے کو، زکات کے ادا کرنے کو،
تھے، اور آخر میں فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر کے جو ماحول بنایا ہے، ہم تعلیمی اعتبار سے، تبلیغی اعتبار سے، تزکیے کے اعتبار سے اس ماحول میں لگے رہیں گے اور اس ماحول میں کام کرنے والوں کا ساتھ دیتے رہیں گے، انشاءاللہ یہ ماحول آگے تک چلتا رہے گا۔ دیں گے سامنے انشاءاللہ۔ ایک چیز، دوسری چیز، ابھی یہاں بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے، تکمیل حفظ قرآن کریم کی بھی یہ مجلس ہے۔ ایسے مواقع کے اوپر جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ایک مختصر سی حدیث میں آپ کو سنا دوں، علماء کرام سے آپ روزانہ سنتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم پڑھے اور پڑھنے کے بعد اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لے، کیا کرے؟ قرآن کریم پڑھے اور اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرے، محفوظ کرنے کے بعد قرآن کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو 2 پروانے عطا فرمائیں گے۔ کتنے؟ 2 پروانے۔ پہلا پروانہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، ڈائریکٹ جنت میں۔ میں حدیث کی روشنی میں ڈائریکٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ ایک حدیث میں آیا، جس کے سینے میں قرآن ہوگا اس کے چمڑے کو جہنم کی آگ کھا نہیں سکتی۔ جس کے سینے میں قرآن ہوگا جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی ہے، وہ تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک اور بڑا پروانہ بھی دیں گے کہ دنیا کے لوگ دنیا میں تم کو حقیر سمجھ رہے ہوں گے، حالات کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، مادیت کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، کسی بھی بنیاد پر حافظ قرآن کو دنیا کے اندر لوگ معمولی سمجھ رہے ہوں گے، لیکن اللہ قیامت کے دن کہیں گے تمہارے 10 رشتے دار جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے میں نے جن کے اوپر جہنم واجب کر دی ہے، اے حافظ قرآن میں آج تجھ کو اختیار دیتا ہوں تو ان 10 جہنمیوں کے ہاتھ پکڑ کر کے اپنی سفارش سے، میرے فضل سے، اپنے اختیار سے ان کو جنت کے اندر داخل کرنا۔ یہ قرآن کریم کی برکت ہے میرے بزرگوں۔ ان چیزوں کی برکتیں دنیا کے اندر معجزے کے طور پر، کرامت کے طور پر ظاہر ہوتی ہے، آخرت میں ہم کھلی آنکھوں سے ان چیزوں کی برکتوں کو انشاءاللہ محسوس کریں گے۔ تیسری چیز، آگے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بہت سیزن کا مہینہ ہے، اعمال کے اندر اپنے آپ کو غرق کرنے کا، اپنے آپ کو ڈبونے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر اعمال کے بھاؤ اور اس کی قیمت کو بہت بڑھا دیتے ہیں۔ کتنا بڑھا دیتے ہیں؟ جس کا جتنا اخلاص ہوگا اللہ اتنا ہی اس کو اتنا بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اور مزید 70 گنا زیادہ بڑھا دیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے آپ رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیتے تھے اور ایک دعا فرماتے تھے ہمیشہ، آپ اور ہم بھی اس دعا کو پڑھتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان کے اندر تو برکت عطا فرما اور ہم کو کھینچ کر کے رمضان تک پہنچا دے، تاکہ اس سال کے رمضان المبارک کو ہم مکمل طریقے سے وصول کرنے والے بن جائیں۔ تو میرے بزرگوں، اب 22-23 دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے، ہم ابھی سے اپنی مشغولیات کو کم کریں، اعمال کو بڑھائیں، تلاوت کی مقدار کو بڑھائیں، روزہ رکھنے کا شوق اپنے اندر
برکت پیدا کریں انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر ہمارے گھروں کے اندر علاقے کے اندر بڑی خیر و برکت ہوگی ورنہ ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے روزوں کی پابندی نہیں کرتے ان کی نحوستوں کی وجہ سے ہماری روزی کے اندر بھی بے برکتی ہوتی ہے گھروں کے اندر بھی بے برکتی ہوتی ہے اور دوسرے بہت سارے عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں تو یہ دو تین باتیں پہلی بات مدارس کے تعلق سے تھی اور دوسری بات اصلاح معاشرہ وغیرہ کے تعلق سے اور تیسری بات یہ رمضان المبارک کے تعلق سے وقت کافی ہو چکا ہے اور ابھی ایک نکاح بھی باقی ہے میں یہاں کے اساتذہ انتظامیہ ان کا دوبارہ بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اتنا بہترین پروگرام منعقد کیا اور اس پروگرام کے اندر ہم کو بلا کر کے ہماری حوصلہ افزائی اور ہم کو اپنی محبتوں سے نوازا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو کا بہترین مدرہ نصیب فرمائے اللہ آج کے اس جلسے کو اس ادارے کی ترقی کے لیے ایک بہترین زینہ بنائے اور اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعكر والسواك والزواج وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال في حديث آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.